روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور میں آج 11ویں تراویح کے خلاصے کے طور پر سورہ یوسف کے تشریحات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ اس سورت کا جو شان نزول ہے، ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یہود مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال ان لوگوں نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل جو کہ ملک شام میں رہنے والی تھی، وہ کس طرح ملک مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ یا ایک روایت کے اندر سوال ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ وہ کون سے نبی کا بیٹا ہے جس کو ملک شام سے ملک مصر لا کر بسایا گیا، اور بیٹے کی یاد میں باپ رو رو کر نابینا ہو گیا۔ تو سوال کا مقصد یہ تھا، یہودیوں کا یہ گمان تھا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور نہیں تھا، اور عرب کے اندر تو کوئی اسے جانتے نہیں تھے، اور جو یہود تھے ان میں بھی مخصوص علماء صرف اس واقعے کو جانتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہم اس سے دلیل دیں گے لوگوں کے سامنے کہ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جب یہود نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا سورہ یوسف نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عادت کے خلاف، کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا مکمل واقعہ از ابتدا تا انتہا کبھی بیان نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے، لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ان کی زندگی کا جو حصہ، جو پارٹ معاون ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ہر نبی کا واقعہ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے آخر تک ترتیب کے ساتھ بیان کیا، ایسا قرآن میں کہیں بھی کسی بھی نبی کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ تو بہرکیف قصہ یوں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہ صاحبزادے تھے۔ تو حضرت یعقوب کے کل 12 لڑکے تھے۔ ان 12 لڑکوں میں 10 لڑکے تو ان کی پہلی بیوی سے تھے۔ جب ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پہلی بیوی کے بہن سے نکاح کیا، تو ان سے 2 لڑکے ہوئے، جن کا نام ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے بھائی حضرت بنیامین۔ گویا کہ حضرت بنیامین ان کے حقیقی بھائی ہیں، اور باقی 10 بھائی ان کے اللہتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں۔ تو ہوا یوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدائشی طور پر بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبیوں کے مالک بھی تھے، اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور اس کے بعد اپنے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت بنیامین سے زیادہ محبت تھی، یعنی 10 بیٹوں کے مقابلے میں ان دونوں سے زیادہ محبت تھی۔ یہ بات ان بھائیوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم جو ہے نا نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ان کا سہارا بن سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، لیکن والد صاحب ہمارے بجائے ان دونوں چھوٹوں سے جو ابھی کے جوان بھی نہیں ہوئے تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حسد ان کے دل میں شروع ہی سے تھا۔ اسی اثنا میں یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے، یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف نے یہ خواب سنایا، تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ بھئی میرا یہ بیٹا بڑی شان کا مالک ہے، آگے چل کر یہ بہت بڑا مقتدی بنے گا، ہم سب اس کے جو ہے نا رعایا بنیں گے۔ وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے، اور چونکہ بھائی شروع ہی سے حسد کرتے تھے، اور خاندان نبوت سے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بے علم تھا، اور وہ بھی اس خواب کی تعبیر سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا حسد اور بڑھنے کا امکان تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، دیکھو بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بھی بیان نہیں کرنا۔ بہرکیف
کچھ عرصے کے بعد ان بھائیوں کا حسد بڑھتا رہا، بالآخر وہ لوگ ناقابل برداشت ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کسی طریقے سے یوسف کو والد محترم سے دور کر دیا جائے تاکہ ان کی توجہات اور ان کی محبت کا حصہ ہمیں بھی ملے۔ ساری محبت اسی سے کرتے ہیں اور اسی کی ہمیشہ فکر کرتے ہیں، ہماری کوئی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ حسد ان کے دل میں تھا۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا اور یہ سوچا کہ کسی طریقے سے یوسف کا پیچھا والد صاحب سے چھڑا دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے کہیں دور لے جا کر۔ لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، یہ شروع ہی سے تھوڑے رحم دل تھے اور ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمدردی کرتے رہے۔ تو انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، قتل کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، تم خامخواہ اپنے ہاتھوں کو قتل سے کیوں رنگتے ہو؟ بجائے قتل کرنے کے ایک کام کرو، کہیں ویران کنویں کے اندر ان کو ڈال دو جس کے اندر سانپ بچھو ہو، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا حاصل ہو جائے گا اور جو ہے نا تمہارے ہاتھ بھی قتل کے جرم سے پاک ہو جائیں گے۔ خامخواہ قتل کے اندر کیوں ملوث ہوتے ہو؟ تو یہ رائے بھائیوں کو جو ہے نا پسند آئی۔ تو وہ لوگ ایک ویران کنواں تلاش کرے اور ڈول کی رسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر انہوں نے اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے والد کے پاس گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو کہیں دور بھیجتے نہیں تھے۔ بھائی کھیلنے کے لیے دور دراز جاتے تھے، تفریح وغیرہ کے لیے، لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ تو جا کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کو جو ہے نا کہیں باہر بھیجتے نہیں؟ بیچارہ ہمیشہ گھر میں پڑا ہوا رہتا ہے، ہم دیکھیے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کر آتے ہیں، تو اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ بھی کچھ سیر و تفریح کر لے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور کھیل کود میں مگن ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کے جنگل کا اسے کھا لے، تو وہ اس کا تلف ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، اس لیے میں نہیں بھیجتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم سارے اس کے ساتھ ہیں، اس کے بڑے بھائی ہے، اس کے ہمدرد ہے، اور ہم جو ہے نا اس کی نگرانی کرتے رہیں گے، تو اتنے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا؟ آپ اس کی بالکل چنتا نہ کریں، بلکہ آپ بلا جھجک یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ تو بہت زیادہ انہوں نے فورس کیا، اصرار کیا، زبردستی کی۔ اب بیٹوں کی ضد کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر جو ہے نا اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا، لے کے جاؤ، لیکن حفاظت سے لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ ان کی نیت میں تو خطرہ تھا، ان کی ارادے تو جو ہے نا برے تھے، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے دور کرنا چاہتے تھے۔ بہر کیف منصوبے کے مطابق وہ گئے اور ویران کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیے، اور ان کا کنویں میں جب اتار رہے تھے تو ان کا کرتا اتار لیے، تاکہ والد صاحب کو یقین دہانی بھی کرانی تھی کہ واقعتاً یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو ان کے لیے انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا اور اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے رنگ دیا، اور والد صاحب کے پاس گئے، رات میں رو لیتے ہوئے، ڈھونگ کا رونا ایکٹنگ کرتے ہوئے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ والد صاحب، آپ جس بات کا اندیشہ کر رہے تھے ویسے ہی ہوا، آپ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ بھیڑیا کھا جائے گا، اس کا ڈر ہے، واقعتاً ویسے ہی ہوا۔ حالانکہ ہم ایسی جگہ گئے جہاں پر بھیڑیا نہ آتا تھا، ہمارا گمان یہ تھا نہیں آ سکے گا، لیکن اتفاق سے بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا لیا۔ یہ دیکھیے، یہ یوسف کا کرتا ہے، یوسف تو بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلے گئے، کرتا بچ گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ بھیڑیا تو بڑا شریف ہے اور بڑا بادب ہے، اس نے انسان کو تو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو بالکل بھی نہیں پھاڑا، تو اتنا سمجھدار کب سے ہو گیا بھیڑیا؟ تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں یہ اپنے بھائی کو مجھ سے دور کر دی ہے اور یہ جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ ایک من گھڑت قصہ ہے جس کو تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن جب تم لوگ کہہ رہے ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اس طرح کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں جو ہے نا روتے ہوئے گزارنے لگے وقت ہے۔ اور ادھر جس ویران کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اسی وقت ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور عنقریب ایک موقع ایسا آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ جرم یاد دلائیں گے اور ان کو شرمندہ کرو گے، ان کو احساس دلاؤ گے۔
تو بہر گئے ایک قافلہ جو ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا وہ راستہ بہک کر اس کنویں کے پاس سے گزرا، تو قافلے والوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے سوچا کہ بھائی پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، لہٰذا جن کی ذمہ داری تھی ان کو بھیجا۔ تو وہاں پر آ کر ان لوگوں نے جو ہے نا ڈول کو اندر چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی کوئی ڈول آیا ہے، تو فوری انہوں نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ تو یہ لوگ کھینچنے لگے، بھائی اتنی وزنی چیز کیا آ گئی پتہ نہیں، لہٰذا جیسے ہی کھینچے تو کیا دیکھتے ہیں اوپر جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے ڈول کو پکڑ کے، تو اتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل لڑکا، دیکھتے ہی مارے خوشی کے ان قافلے والوں نے کہا کہ ہذا غلام، کہ یہ تو جو ہے نا ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو ہم جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے دعوے دار اور اس سے پھر ہم سے واپس لے لے، اس لیے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا چھپا لیا، تاکہ ان کو مصر لے جا کر بیچیں گے، ان کی کچھ قیمت آئیں گی اور خوبصورت بھی ہے۔ تو ادھر دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی برابر نگرانی کرتے تھے، روز آتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان، اور بطور خاص یہودا ان کی ہمدردی میں جو بڑے بھائی تھے آتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں ڈول کے اندر رسی کے ذریعے سے وہ چھوڑتے تھے۔ اور دوسرے بھائیوں کو بھی فکر تھی کہ بھئی یہ کسی طریقے سے یہاں سے دور چلے جائے، کوئی قافلے والے ان کو اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھر واپس آ جائے گا تو پھر ہماری ساری سازش جو ہے نا کھل جائے گی، تو نگرانی کرتے تھے۔ تو ایک دن دیکھا کہ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام ہے نہیں، تو آس پاس میں ان لوگوں نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اس کے اندر تفتیش کی تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پایا۔ تو یہ لوگ جا کر بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا ہی غلام ہے اور یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، بہت زیادہ بھاگتا ہے، ہم اس سے بیزار آ گئے، لہٰذا ہم اس کو اپنا ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، تم جو ہے نا جتنی قیمت دے سکتے دے کے اس کو جو ہے نا یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ تو بہت کم قیمت میں گویا کہ اپنے بھائی کو غلام بنا کر بیچ دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ پھر وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور وہاں کے بازار کے اندر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا اور بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے بولی لگائی۔ چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو ان لوگوں نے قیمت بھی بہت زیادہ رکھی کہ عام لوگ خرید بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو جو ملک مصر کا جو وزیر فائنانس تھا، وزیر خزانہ تھا، بادشاہ کا خاص آدمی تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی قیمت سے خرید لیا، کیونکہ اس کے پاس وہ صاحب اولاد نہیں تھا، بچے اس کے گھر میں نہیں تھے، بیوی تو تھی، شادی ہوئی تھی لیکن بچے نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ خوبصورت بچہ ہے، اس کو پال لیں گے، یہ ہمارا بیٹا بھی بنے گا، لہٰذا گیا وہ جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بھئی اس بچے کا اچھا خیال رکھو، دھیان رکھو، اور اس بچے کو کوئی کمی کوتاہی ہونے مت دو، آگے چل کر یہ بچہ ہمارے لیے کام آئے گا کیونکہ ہمیں اولاد نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پرورش پاتے رہے، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی تھی، جوانی کی وجہ سے ان کا حسن بھی بڑھتا تھا، بالآخر وہ پوری طریقے سے جوان ہو گئے۔ تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس وزیر کی جو بیوی تھی، وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کے حسن کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے برا ارادہ رکھتی تھی۔ مختلف روایتوں میں الگ الگ نام آئے ہیں اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس خاتون کا نام تھا زلیخا۔ تو گویا کہ وہ آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور وہ برائی کا ارادہ رکھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یا سازشاً اسی نے سارے دیگر غلام نوکر چاکر تھے ان تمام کو جو ہے نا چھٹی کر دیا، بھیج دیا، اور گھر کے اندر کوئی نہیں تھے تو اس نے سارے دروازے گھر کے بند کر دیا ہر طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور آفر کرنے لگی، کہیں ہائی تلک آ جاؤ، آج گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، پوری حویلی خالی پڑی ہے، اور ہم اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور میں خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ گئے، تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، خاص طور پہ چونکہ میرے آقا نے یعنی تیرے شوہر نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اپنے گھر لایا ہے، میری اچھی پرورش کی ہے، تو میں اس طرح کروں گا گویا تو ان کے ساتھ خیانت ہو جائے گی، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن زلیخا اس پر بس نہیں کی، بلکہ وہ زبردستی کرنے لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھنے لگی۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے حصے کی کوشش کی اور زلیخا سے بچنے کے لیے وہ دوڑنے لگے، اور زلیخا ان کے پیچھے دوڑنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ دوڑتے دوڑتے جیسے ہی دروازے کے پاس گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دروازہ کھل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ ان کو پکڑنے کے چکر میں زلیخا بھی جو ہے نا ایک دم ان کے ساتھ باہر نکل گئی، تو گویا دونوں دوڑتے ہوئے ایک دم باہر نکلے۔ تو اسی وقت عزیز مصر وہاں پر آ گیا، زلیخا کا شوہر وہاں پر آ گیا، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ دونوں کیا کھیل کھیل رہے ہیں، دونوں بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں، اور جو ہے نا دونوں کی سانس پھول رہی ہے۔ تو جیسے ہی زلیخا نے دیکھا کہ اب شوہر آ گیا ہے اور شوہر نے یہ ماجرا دیکھ لیا ہے، تو فوراً اس نے پینترا بدلا اور الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے لگی، کہنے لگی کہ دیکھو تمہارا غلام کیا حرکت کر رہا ہے، تمہاری گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، میں بھاگ کر آ رہی تھی، اچھا ہوا کہ آپ سامنے آ گئے، اب بتاؤ تم اس کو کیا سزا دو گے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو تو یا تو جیل میں بھیجنا چاہیے یا کوئی سخت جسمانی سزا دینا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہو سکتا تھا اگر یہ خاتون الزام نہ لگاتی تو طبعی شرافت کی وجہ سے خاموش رہتے، لیکن جب اس نے آگے بڑھ کر الٹا الزام لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کی اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹ کہتی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ یہی میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتی تھی، اور میں تو جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا، یہ میرے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اب عزیز مصر کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا، ایک طرف بیوی ہے اور دوسری طرف ایسا بندہ ہے جس کے اخلاق کے بارے میں جانتے ہیں، سچا بندہ ہے، اب فیصلہ کرے تو آخر کیا کرے؟ وہ حیرانی میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عفت کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے معجزاتی طور پر گھر کے اندر جھولے میں ایک شیرخوار بچہ تھا، یعنی دودھ پینے والا بچہ۔ تو زلیخا یہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی یہ تو دودھ پینے والا چھوٹا بچہ ہے، وہ پتہ نہیں گھر والوں میں سے کس کا تھا، تو یہ تو کچھ سمجھے گا نہیں، دیکھے گا تو بھی سمجھے گا نہیں، لہٰذا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کا دھیان نہیں دیا۔ لیکن وہ بچہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ جو ہے نا کہنے لگا۔ اور چاہے تو وہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ زلیخا کی غلطی ہے، یوسف کی اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ اس کے زبان سے نکلوایا، اور وہ بچے کا بات کرنا ایک کرشمہ تھا۔ تو وہ بچہ یہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ یوسف کا جو کرتا پھٹ گیا ہے، کیونکہ جب وہ دوڑ رہے تھے یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے، زلیخا پکڑ رہی تھی، تو اس نے جیسے کرتے کا دامن پکڑ لیا، یوسف علیہ السلام آگے بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ان کا دامن پھٹ گیا تھا۔ تو اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھو یوسف کا دامن دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف تمہاری بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، اور تمہاری بیوی بچنا چاہ رہی تھی، اس لیے کرتا ان کا جو نا پھٹ گیا۔ اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف بچ کر بھاگنا چاہتے تھے، اور تمہاری بیوی پیچھے سے اس کو پکڑ کر زبردستی کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو فوراً کہنے لگے، عزیز مصر یہ کہنے لگا کہ بھائی تیری ہی غلطی ہے، تو ہی جھوٹی ہے، یہ بندہ تو بیچارہ شریف ہے اور سچا ہے، لہٰذا تو جو ہے نا اپنے گناہ سے توبہ کر، اس طرح کے الزام ایک شریف انسان پر نہیں لگانا چاہیے، اس طرح برا ارادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا اس معاملے سے نظر انداز کیجئے، میری بیوی کو معاف کر دیجئے اور اس کو بھول جائیے۔ تو یہ سارا ماجرا ہو گیا اور ختم ہو گیا، لیکن ایسی باتیں عام طور پہ چھپتی نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، لوگ آپس میں خاص طور پہ عورتوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ یہ جو زلیخا ہے عزیز مصر کی بیوی، وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ کتنی بے شرم عورت ہے، اتنے بڑے خاندان کی ہو کر، اتنے بڑے مرتبے کی ہو کر، وزیر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگی۔ تو زلیخا تک جب یہ باتیں پہنچی کہ شہر کی عورتیں اس طرح اسے برا بھلا کہہ رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ بھائی ان کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوں وہ بندہ کیسا عالی شان ہے۔ تو اس کے لیے اس نے منصوبتاً ایک دعوت اس نے کی سارے شہر کی خاص عورتوں کی، اور ان کے لیے جو ہے نا اس نے گویا کہ زبردست قسم کا دسترخوان سجایا ایک بڑے ہال کے اندر، اور مختلف قسم کے لذیذ کھانے اس نے تیار کروائی، اور ساتھ ہی ساتھ سارے خواتین کے ہاتھ میں اس نے ایک ایک چاقو بھی دے دی،
بہانہ یہ تھا کہ جو کچھ پھل فروٹ ہے اس کو کاٹ کر اپنا اپنا کھائے، نوش فرمائے، اس لیے اس نے جو ہے نا چاقو بھی دے دی تھی۔ تو سارے خواتین آئے اور بیٹھے اور کھانے پینے کے اندر مگن ہو گئے۔ تو اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی، کیونکہ وہ مالکن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ گھر کے اندر جو ہے نا نوکر تھے، کام کرنے والے تھے، تو اس نے بلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ بھئی کسی کام سے بلا رہی ہے، تو وہ جو ہے نا سب کے سامنے آ گئے۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تھا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ساری عورتوں کے ہوش اڑ گئے، اور اس قدر ہوش اڑ گئے کہ جن چاقوؤں سے وہ جو ہے نا پھل کاٹ رہے تھے، وہ پھل کاٹتے کاٹتے پھل ختم ہو گیا، اور ان کے جو چھریاں تھیں ان کے انگلیوں پر اور ہاتھوں پر چل رہی تھی، اور ان کے ہاتھ جو ہے نا خون آلود ہو گئے، لیکن انہیں اس کے درد کا احساس تک نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے اور کہنے لگے کہ ما ھذا الا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرکیف پھر جب وہ لوگوں کو ہوش آیا تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ دیکھ لیا، تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں ایسے ہی کسی غلام کی فریفتہ ہوں، وہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، اس کا حسن جمال دیکھو کیسا ہے، تمہیں تو اپنے ہاتھوں کی کٹنے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد ان عورتوں نے بھی زلیخا کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگی اور کہنے لگی کہ بھئی جب اتنے بڑی خاتون ہیں، اتنے بڑے گھرانے کی ہے، اور تیرے ساتھ اس کے اتنے احسانات ہیں، تجھے خرید کر اپنے گھر میں لا کر اتنے لاڑوں سے اور نازوں سے اور شاہی انداز میں جس نے تجھے پالا ہے، اس کی ایک چھوٹی خواہش پوری کرنے کے اندر تیرا جو ہے نا کیا جا رہا ہے، لہٰذا تجھے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی سارا معاملہ الٹا ہو رہا ہے، یہاں پر ساری عورتیں جو ہے نا زلیخا کی طرفداری کر رہی ہے اور برائی کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ زلیخا نے یہ کہا کہ ابھی بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تو میری خواہش پوری کرے گا ورنہ میں تجھے جیل بھیج دوں گی۔ تو اللہ کے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ، جس چیز کی طرف، جس زنا اور برائی کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس سے اچھا تو میں جیل خانہ جانا پسند کروں گا، مجھے آپ اس گناہ سے بچا لیجیے، جیل خانے میں ہی بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں مانگنا بلکہ عافیت مانگنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا چھوٹی مصیبت مانگ لی، جیل خانے کو مانگ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو عافیت مانگتے تو عافیت مل جاتی۔ تو بہرکیف بالآخر ہوا، سبب یہ بنا کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگوں کے اندر میری بدنامی ہو رہی ہے، میری بیوی کی حرکتوں کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر چیمی گویاں ہو رہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تو ایسی ہے ویسی ہے، اب یہ معاملے کو کیسا تھمایا جائے۔ تو اس کے جو خاص مشیرین تھے ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا اس کو کہ بھائی یہ یوسف کو تھوڑے دن کے لیے جیل میں بھیج دو تاکہ جو ہے نا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، لوگ اسے بھول جائیں۔ تو اس کو بھی یہ رائے اچھی دکھی، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر بھیج دیا کچھ دن کے لیے، اس معاملے کو تھما دینے کے لیے۔ اور جب یوسف علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک الگ واقعہ پیش آیا۔ اسی وقت دو اور قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں بھیجے گئے، اور یہ دونوں کوئی اور نہیں تھے بلکہ جو بادشاہ تھا سب سے بڑا، یہ تو عزیز مصر وزیر فائنانس تھا، سب سے بڑا جو پورے ملک مصر کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے باورچی اور اس کو شراب پلانے والے، ان دونوں پر الزام لگا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دیا۔ اب وہ باورچی نے زہر دیا یا ایک شراب پلانے والے نے زہر دیا، یہ جو ہے نا ابھی معاملہ زیر غور تھا، گویا کہ کیس چل رہا تھا، ریمانڈنگ میں تھا مسئلہ۔ تو ان دونوں کو بھی اس وقت تک کے لیے جیل خانہ بھیج دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، یہ دونوں بھی جیل میں، اور بھی جو ہے نا قیدی تھے، اور وہاں پر رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں سے اچھی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو اچھی جو ہے نا تعلیم دیتے تھے، کیونکہ نبوت مل گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت۔ تو لوگ ان کی تعلیم سے، ان کے اخلاق سے، ان کے باتوں سے متاثر ہوتے تھے، اور بلکہ بہت سارے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اور اس کے پاس کسی خاص چیز کا علم ہے۔ تو
یہ دونوں قیدی ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو ان دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ بعض روایتوں میں خواب نہیں دیکھا تھا، بس آزمانے کے لیے کہہ دیے تھے، بہرحال جو بھی ہو، تو ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور کہا کہ اے یوسف، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہم دونوں نے ایک الگ الگ خواب دیکھا ہے، آپ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر ایک ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں روٹیوں کا، اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور پوچھا کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی، آپ کا جب کھانا آ جائے گا، کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتاؤں گا۔ تو حکمتاً حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے لگے۔ یہ جو تعبیر بتاؤں گا، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، کیونکہ میں نے یہ اپنے باپ دادا کے دین کو تھاما ہے۔ یہ جو نیا دین ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ گمراہی کا راستہ میں نے چھوڑ کر اپنے باپ دادا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو میں نے تھام لیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے۔ اور تم بھی بتاؤ، تم بھی یہ بتاؤ کہ دیکھو، مختلف قسم کے بیکار قسم کے جن کے اندر کوئی قوت نہیں، طاقت نہیں، قدرت نہیں، ایسے رب بہتر ہے یا ایک رب جو زبردست قوتوں والا، طاقتوں والا اور قدرتوں والا ہے، وہ بہتر ہے؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے کہ ایک اکیلے اللہ کو مان لو اور ان سارے کیا ہے معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا کہ بھئی، جس نے یہ دیکھا کہ وہ انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، یہ آگے چل کر بادشاہ کا ساقی بنے گا، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا بنے گا۔ تو گویا کہ جو شروع سے شراب پلانے کی ڈیوٹی پر تھا، وہ اس ڈیوٹی پر پھر دوبارہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا، جس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ٹوکری ہے جس کے اوپر سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، فرمایا کہ اس کو سولی دی جائے گی اور سولی پر لٹکایا جائے گا، تو پرندے آ کر اس کے سر کی کھوپڑی کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، گویا کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بادشاہ کو زہر دینے والا بادشاہ کا باورچی تھا۔ تو پھر ویسے ہی ہوا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا یا گمان تھا کہ یہ بچ کر پھر بادشاہ کی خدمت کرے گا، یعنی جو ساقی ہے اسے کہا کہ بھائی، جب بادشاہ کی خدمت کے لیے دوبارہ تو مقرر ہو جائے گا، اس وقت بادشاہ کو یاد دلانا میرے بارے میں کہ آپ کے جیل خانے میں گئے، کیونکہ بادشاہ کو یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھی۔ وزیر نے جو ہے نا اندر کرایا تھا، بادشاہ تک ہر بات تو جاتی نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں، اہم باتیں ہی بادشاہ تک جاتی ہیں۔ تو جا کر بادشاہ کو یاد دلانا کہ آپ کے قید خانے میں ایک بندہ ہے اور اس طرح کر اس پر جو ہے نا الزام لگایا گیا ہے، جو بھی ہے، بہرحال میرا تذکرہ کسی طریقے سے بادشاہ کے سامنے کرنا۔ لیکن شیطان نے اس کو یاد دلانا بھلا دیا، تو وہ بھول گیا اور بادشاہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک مصر کے بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ خواب یہ تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور اسی کے ساتھ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ ہری بالیاں یعنی جس کے اندر گیہوں وغیرہ درخت ہوتا ہے، پھر درخت کے اوپر بالیاں ہوتی ہیں، اس بالیاں کے اندر جو ہے نا وہ دانے ہوتے ہیں، تو وہ جو دانوں کے بالیاں ہیں تو 7 سوکھے بالیاں ہیں اور 7 جو ہے نا تر و تازہ بالیاں ہیں۔ اور بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ سوکھی ساکی جو گائے ہے، دبلی پتلی جو گائے ہیں، وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے۔ تو عجیب و غریب مسئلہ، اس کا الٹا ہونا چاہیے کہ موٹی تازی دبلی پتلی کو کھاتی ہے، لیکن یہاں پر دبلی پتلی جو سوکھی گایاں ہیں وہ کھا رہے ہیں تر و تازہ موٹے تازے گایوں کو۔ تو بادشاہ صبح میں اٹھا تو اپنے دربار کے مقربین کو جمع کیا اور پوچھنے لگا کہ بھئی، اس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے، اب مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو تعبیر بڑی عجیب و غریب تھی، یعنی خواب ایسا عجیب و غریب تھا کہ کوئی اس کی تعبیر بتا نہیں پا رہے تھے۔ تو اب بادشاہ کے عتاب سے بچنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی جو ہے نا کوئی خاص خواب نہیں ہے، ایسے بیکار قسم کے خواب انسان جو ہے نا اکثر دیکھتے رہتا ہے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس کی طرف دھیان مت دیجیے۔ تو اس وقت جو ساقی شراب پلا رہا تھا، اس کو یاد آیا کہ ارے یوسف ہے جیل کے اندر جو زبردست تعبیر بتاتا، اسی کی تعبیر کی بدولت میں یہاں پر بادشاہ کی پھر خدمت کر رہا ہوں۔ تو اس کو جو ہے نا وہ بھولی ہوئی بات یاد آئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔
بادشاہ نے کہا کہ بھائی تو کیسے بتائے گا؟ کہا کہ میں بتاؤں گا، ایک بندہ ہے، مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے جو ہے نا اس کو اجازت دے دی، تو وہ جیل خانے میں گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی یوسف دیکھو یہ بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا، میں تو بھول گیا تھا لیکن اب موقع خود تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے ایک جو ہے نا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اگر تم اس خواب کی صحیح تعبیر بتاؤں گے تو بادشاہ خود تمہیں بلا لیں گے۔ تو یہ کہہ کر اس نے خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ اب اگلے 7 سالوں میں ملک مصر کے اندر قحط پڑنے والا ہے، یعنی بارشیں نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے ایسے پیداوار رک جائے گی اور ساری زمین سک کر جو ہے نا ہلّا ہو جائے گی اور کوئی دانہ وغیرہ نہیں اگے گا۔ تو اس کی طرف گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر جو ہے نا پوری کی اور جو ہے نا تدبیر بھی بتائی۔ تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے کہ نہیں، خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ دیکھو پہلے 7 سال ایسے آئیں گے کہ خوب بارشیں ہوگی جس کے اندر پیداوار خوب ہوگی۔ پھر اس کے 7 سال ایسے آئیں گے جس کے اندر بالکل بارشیں نہیں ہوگی، بلکہ سارا ملک مصر جو ہے نا سوکھ جائے گا، کھیتیاں سوکھ جائے گی، پیداوار بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے تمہیں تدبیر کرنی ہے کہ یہ 7 سال جو بارشیں ہوگی اور غلہ خوب پکے گا، اس کے اندر تمہیں اپنے ضرورت کے کھانے کے حد تک جو غلہ ہے اس کو تم استعمال کرو، اور باقی جو غلہ ہے اس کو تم گودام کے اندر سٹاک کر کے رکھو، اور ایسے سٹاک کرو کہ اس کو اس کے بالیوں میں سے بھی مت نکالو، بلکہ یعنی اس کو اس کے بھونسے سے الگ مت کرو، بلکہ اسی کے اندر رہنے دو، تاکہ جو ہے نا اس سے زیادہ دیر تک وہ سڑنے اور گلنے سے جو ہے نا محفوظ رہے گا اور بہت لمبے زمانے تک جو ہے نا سیف رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 1 سال آئے گا 7 سال کے قحط کے بعد، جس کے اندر خوب بارشیں ہوگی اور لوگ خوب کھائیں گے پئیں گے۔ تو یہ جو ساقی تھا وہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو جو ہے نا ساری خواب کی تعبیر بتائی۔ تو بادشاہ کو جو ہے نا بہت پسند آئی یہ، دیکھو بھائی کتنی معنی خیز تعبیر ہے، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں، بیکار قسم کا خواب کہہ کر جو ہے نا یہ چھوڑ دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اتنی زبردست تعبیر بتانے والا آخر ہے کون، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو پھر ساقی گیا کہ یوسف آؤ، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے جلدی نہیں کی، بلکہ کہا کہ نہیں، پہلے بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی۔ تو بادشاہ کو اب تک کچھ معلوم نہیں تھا، تو بادشاہ نے اب تفتیش کا حکم دیا کہ بھئی آخر ماجرا کیا ہے، وہ نوجوان اندر کیوں ہیں، کیا اس کے اوپر الزام ہیں۔ تو پھر ان عورتوں کو بھی بلایا گیا اور بادشاہ نے سختی سے ان سے پوچھا کہ صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجھے صاف صاف بتا دو۔ تو سارے عورتوں نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ جو بندہ ہے وہ معصوم ہے، کسی طرح کا اس نے جرم نہیں کیا، بہت شریف انسان ہے، بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے ہی جو ہے نا غلطی کا اس کے ساتھ ارادہ کیا تھا اور ہم سب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، تو جرم ہمارا ہی اس کا نہیں ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں پر تھی اور اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ واقعتاً اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بالآخر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برات سب کے سامنے آ گئی کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ نے کبھی کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میں یہ اس لیے کیا تاکہ میرا آقا جان لے، میرا آقا یعنی جو مالک مجھے لا کر اپنے گھر میں رکھا ہے اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، وما ابری نفسی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ پاک باز ہوں، یعنی میرے اندر نفس نہیں ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، بھائی میں ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور انسان کا نفس انسان کو بہت زیادہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے بچا لیا ہے، میں نے اس طرح کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ بہرکیف جب یہ چیز سامنے آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ تو بہت بھلے انسان ہو، بہت علم والے ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنے دربار کا مقرب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خاص آدمی اور مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے آپ کوئی عہدہ ہی دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنائیے، خزانوں کا مجھے منسٹر بنا دیجئے، کیونکہ میں جو ہے نا ان کی حفاظت کروں گا اور صحیح ان کا استعمال کروں گا۔ پھر آگے چل کر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی علمی باتیں سن کر اور ان کے نبوت کا دعویٰ سن کر بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا تھا، تو بادشاہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر
جو ہے نا ایمان قبول کر لیا تھا ملک مصر کا بادشاہ۔ تو یہ بات ہوئی، اور پھر کسی طریقے سے وہ بادشاہ بھی جو ہے نا گزر گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو خود حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد ویسے ہی ہوا، 7 سال آئے جس کے اندر خوب بارشیں ہوئی، لوگوں کو جس طرح بتایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو شاہی پیداوار تھی، کیونکہ شاہی یعنی بادشاہ کی طرف سے بھی شاہی پیداوار کے طور پر بھی بہت زیادہ کاشتکاری کی جاتی تھی، اور اس کا غلہ لا کر جو ہے نا شاہی خزانے کے اندر جمع کیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو بھی ترغیب دیا اور شاہی خزانے سے بھی اس طرح خوب پیداوار کی، اور اس میں سے بہت سارا جو ہے نا بچا کر اگلے قحط کے سالوں کے لیے ہر سال جمع کرتے تھے۔ ان 7 سالوں میں جتنی ضرورت کی ہوتی تھی کھاتے تھے، پیتے تھے، اور باقی سارا جو ہے نا بڑے بڑے گوداموں میں جمع کرتے تھے۔ پھر بالآخر ان کی تعبیر کے مطابق 7 سال کے بعد قحط سالی کے سال شروع ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بارشیں رک گئی، نہ صرف ملک مصر بلکہ آس پاس ملک شام وغیرہ ہر جگہ جو ہے نا قحط سالی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ساری آس پاس کے سارے ممالک پریشان ہیں، لیکن مصر والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو منصوبہ بتائے تھے اس کے مطابق ان لوگوں نے عمل کیا تھا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام لوگوں سے بھی غلہ خرید کر رکھ لیے تھے تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بڑی کم قیمت میں دوسرے ملک سے آنے والے لوگوں کو غلہ فروخت کر رہے تھے۔ تو یہ بات جب ملک شام تک پہنچی کہ بھائی مصر کا کوئی نیا بادشاہ ہے جو بڑا رحم دل ہے، اور ایسی مصیبت کے وقت وہ کم قیمت لے کر جو ہے نا لوگوں کو غلہ دے رہا ہے، تو مقام کنعان جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ان کے بچے رہتے تھے، وہاں پر بھی قحط سالی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ تم بھی جا کر اپنے حصے کا غلہ لے کر آؤ۔ تو وہ پورے بھائی بنیامین کو نہیں چھوڑا، کیونکہ بنیامین سے اب یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد زیادہ محبت بنیامین سے تھی، تو بنیامین کو کہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو 10 بھائیوں کو بھیجا۔ تو جب 10 بھائی مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، جیسے ہی بھائیوں کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد بھائیوں کو دیکھ رہے تو کیا جذبات کا ان کا عالم تھا ہوگا۔ بہرکیف جیسے ہی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی اور پوری تفصیلات لی کہ بھائی تم لوگ کتنے بھائی، کہاں سے رہنے والے ہیں، کیا ہے آپ کے والد صاحب کا پیشہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں، ساری تفصیلات ان لوگوں نے بتا دی، اور بتایا کہ ہمارے ایک اور بھائی ہے۔ تو پھر وہ بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہ نہیں، ہمارے والد صاحب اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسا کام نہیں چلتا میرے پاس، میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگوں کا ہی غلہ دیتا ہوں۔ گویا کہ یہ لوگ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہمارا اور ایک بھائی ہے اس کا بھی غلہ دیا جائے، تو پرسن کے حساب سے دیتے تھے، جتنے لوگ ہیں گھر میں ان افراد کے حساب سے حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کو غلہ دیتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن کسی طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا کام نہیں چلتا، بلکہ جو ہے سب کو آنا پڑے گا، اپنا حصہ لے جانا پڑے گا، لہٰذا اگلے سال، اس سال تو میں دے رہا ہوں لیکن اگلے سال جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا، اگر تم نہیں لاؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر غلہ لیا ہے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ گئے۔ پھر دوسری طرف یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو یہ حکم دیا کہ بھائی یہ لوگ جو قیمت ادا کرے غلے کی اس کو بھی کیا کرو، ان کے سامان کے اندر ہی چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب گھر جائیں گے ملک شام پہنچ کر وہاں پر کھول کر دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ہم سے جو ہے نا قیمت بھی نہیں لی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیب سے ان کے غلے کی قیمت ادا کر کے شاہی خزانے میں پہنچا دیا، اور گویا کہ بھائی ہونے کے ناطے ان کا حق بھی تھا کہ جب باپ اور بھائی اور ان کے گھر والے وہاں پر پریشان ہیں اور انہوں یہاں پر بادشاہ ہے، تو ایک نبی ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ کے اخلاق کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ اس لیے اپنے جیب سے گویا کہ انہوں نے وہ قیمت ادا کی اور قیمت واپس کر دیا۔ یہ بھائی پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور پہنچ کر سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ہے، لیکن کہا کہ ابا جان دیکھو اگلے سال آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ضروری ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو ہمارا پورا غلہ کینسل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی دوران سامان کھولے تو دیکھا کہ قیمت بھی واپس ہے، تو کہا کہ قالو یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور کیا ہونا، دیکھو بادشاہ کتنا رحم دل ہے، ہم سے قیمت بھی نہیں لیا، ہماری قیمت بھی ہمارے کو ہی لوٹا دیا۔ اب تو جو ہے نا آپ کو ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا تاکہ ہم پورا غلہ لے کر آئے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح یوسف کے اوپر بھروسہ کیا تھا؟ بڑے وعدے کر کے عہد و پیمان کر کے حفاظت سے لائیں گے کہہ کر بڑے بڑے دعوے کر کے لے کر گئے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے یوسف کو مجھ سے دور کر دیا، تو میں کیسے تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں بنیامین کو بھی اپنے آپ سے جدا کر لوں؟ تو کہا کہ نئے بجان اس مرتبہ ہم حفاظت کریں گے۔ تو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جانا، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اسے کون روک سکتا ہے، لیکن تم اس بار بھی وعدہ کرو کہ ضرور بنیامین کو لے کر پوری حفاظت سے واپس آؤں گے۔ ہاں کوئی آسمانی آفت آ گئی جس کے اندر تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوئی سازش کر کے جو ہے نا اپنے بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو سب نے جو ہے نا قسم کھائی اور اللہ کو گواہ بنایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو کچھ قسم کھا رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اور جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ بھی کی، دیکھو بیٹا آپ سارے 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا جب مصر پہنچو، دربار میں جب جاؤ، بلکہ سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ کیونکہ لحیم شہیم تھے، سب خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے لیکن باقی بھی خوبصورت تھے، تو سب کو اس طرح دیکھ کر 11 بھائیوں کو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، تو اس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ بہر کہ وہ گئے اور والد کے حکم کے مطابق الگ الگ دروازوں سے وہ داخل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی سب کے الگ الگ ٹھہرنے کا انتظام فرمایا کیونکہ ان کا ایک پلاننگ تھا۔ تو چونکہ حضرت بنیامین کو بھی الگ کمرہ دیا گیا تھا، تو رات میں جب سب سو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کے پاس گئے اور جا کر ساری حقیقت بتا دی کہ میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہے، اور ہمارے بھائیوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس کنویں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے اور میں آج ملک مصر کا بادشاہ۔ تو حضرت بنیامین بہت خوش ہو گئے اپنے بھائی سے ملاقات کر کے، لیکن اتنے دن کے بعد جب ملاقات ہو رہی ہے تو اپنے سگے بھائی کو کس طرح وہ 1-2 دن میں چھوڑنا گوارہ کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بنیامین کو یہاں پر روک لے، لیکن روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ڈالی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو یہ حکم دیا کہ بھائی یہ جو مصر سے یہ جو ملک شام سے آنے والے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے سامان کے اندر شاہی پیمانہ رکھ دو، جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، وہ شاہی پیمانہ ان کے سامان میں چھپا دو، اور چھپا کر جو ہے نا اعلان کرو کہ تم لوگ تو چور ہو۔ تو اسی طرح ہوا، چھپایا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کے سامان کے اندر غلے کے اندر چھپا دیا گیا، بلکہ بنیامین کے بستے کے اندر چھپایا گیا۔ اور جب یہ لوگ 11 کے 11 لے کر سامان لوٹنے لگے تو اس وقت ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایھۃ العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو، چور۔ تو سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے، آئے بھائی کیوں اس طرح ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم تو بس غلہ لینے کے لیے، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم چور ہے بھی نہیں، ہم تو بھلے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تمہاری چوری ثابت ہو گئی تو پھر کیا اس کی سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں ملک کنعان میں ہمارے والد صاحب خود نبی ہیں، اور ہمارے والد صاحب کی شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی کی چوری ثابت ہو جائے گی تو جو چور ہوگا وہ غلام ہوگا اس شخص کا جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، اگر ہم میں سے کسی کے پاس نکلے گا تو وہ جو ہے نا بدلے میں روک لیا جائے گا، وہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر جو ہے نا تلاشی شروع کی اور جان بوجھ کر پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو تفتیش کیا، بالآخر بنیامین کے سامان میں سے اس پیالے کو نکالا، دیکھو تمہارا بھائی ہی چور ہے۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہمارے چھوٹے بہن نے ایسی حرکت کیوں کی؟ لیکن اس وقت ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ بھئی ہمارا بھائی تو ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ تو اس طرح اپنے بھائی کا ساتھ دینا تھا، لیکن سارے کے سارے 10 بھائی خلاف ہو گئے بنیامین کے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ اگر چور ہے تو کیا ہوا، اس کا ایک بھائی تھا اس سے پہلے وہ بھی چور تھا، یعنی گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بول رہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کا بھائی تھا ان بھی چور تھا۔ تو وہ لوگ اصل اس لیے کہہ رہے تھے یہ بات کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ چھوٹے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی جو پھوپھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پرورش کے لیے کچھ بڑا کرنے کے لیے ان کی پھوپھی کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا تھا۔ تو ان کی پھوپھی کا بھی وہی مسئلہ تھا کہ ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت ہو گئی، اپنے بھتیجے کو وہ جو ہے نا پھر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اپنے بھائی کے پاس بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اب یوسف کو اپنے پاس کیسے روک لوں، تو انہوں نے
یہ کیا کہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا وہاں کا رول، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک سونے کا پٹا یوسف علیہ السلام کے کمر سے باندھ دیا۔ وہ تو چھوٹے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور جب یعقوب علیہ السلام ان کو واپس لے جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی تمہارا بیٹا تو چور ہے۔ تو وہ کہنے لگے بہنا ایسا کیوں کر رہی، میرے بیٹے نے کیا چوری کی؟ بولا، تو ان کی پھوپھی کہنے لگی کہ میرا سونے کا پٹا گم ہے اور مجھے اس کے اوپر شک ہے۔ تو ان کی تلاشی لے گئی، کرتا اٹھا کر دیکھے تو سونے کا پٹا وہاں پر بندھا ہوا تھا، تو گویا کہ چوری ثابت ہو گئی۔ تو کہا کہ ابھی اس نے میری مال کی چوری کی ہے، اب اصول کے مطابق یہ میرا غلام ہے، یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو گویا کہ جب کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی نے محبت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ گویا کہ وبال بن گیا۔ پھوپھی نے محبت کی تو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا چوری کا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے بعد والد صاحب نے محبت کی جو بھائیوں کے حسد کا سبب بنا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو جیل خانہ جانا پڑا۔ تو محبت گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راس نہیں آئی، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنا تھا، حکمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی۔ بہرکیف اس واقعے کے پیش نظر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھائی بھی کیا تھا، اس نے بھی چوری، ان تو بچپن میں ہی چوری کرا تھا، تو چور کا بھائی گویا کہ چور ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی جو ہے نا ظاہر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم تو والد صاحب سے پکا عہد کر کے آئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بنیان کو واپس لے آئیں گے، اب کیسا؟ تو اس لیے ان لوگوں نے بادشاہ سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بڑے رحم دل معلوم ہوتے ہو، دیکھیے ہمارے ایک بوڑھے باپ ہے جو ہمارے اس چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس کو یہاں پر رکھ لیں گے تو وہ درد کے مارے جو ہے نا بہت زیادہ تڑپ جائیں گے، بہت تکلیف ہوگی ان کو، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بڑھاپے پر رحم کیجئے۔ ان کے بجائے، ہمارے چھوٹے بھائیوں کے بجائے ہم 10 میں سے جس کو چاہے آپ جو ہے نا اپنے پاس روک لیجئے، ہم میں سے ہر کوئی رہنے کے لیے تیار ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پناہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، جو چوری کرا چور کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بے گناہ کو جو بطور سزا کے اس کو روک لیا جائے، تب تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ظالم ہو جائیں گے، ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ بہرکیف وہ مایوس ہو گئے کہ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو چلو واپس جاتے ہیں۔ تو جو بڑے بھائی تھے یہودا شروع سے رحم دل بھی تھے، غیرت مند بھی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا منہ لے کر والد صاحب کے پاس جاؤں گے، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ جو ہے نا کیا کیا تھا وہ ساری باتیں والد صاحب کو معلوم ہیں۔ تو جب تو ہم سازش کیے تھے، اب ہم سازش نہیں کیے، لیکن کیا والد صاحب کو یقین آئے گا ہماری باتوں پر؟ ہم نے ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا تو ہم پر سے اعتبار گویا کہ اٹھ گیا والد صاحب کا، تو اب کیا صورت لے کر جا کر والد صاحب سے کہیں گے؟ تو کہا کہ آپ لوگ جانا ہے تو جاؤ، میں تو ہرگز نہیں آؤں گا اس وقت تک جب تک کہ والد صاحب خود مجھے نہ بلائے یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، یعنی میری موت یہاں پر آ جائے، میں تو جو ہے نا یہ صورت لے کر والد صاحب کو نہیں دکھا سکتا۔ اور کہا کہ جاؤ، جا کر جو کچھ ہوا بولو والد صاحب سے، پھر بعد میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو وہ لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ابا جان آپ کے چھوٹے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، لیکن وہاں پر جو کچھ معاملات پیش آئے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم پہ بھروسہ نہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جو قافلہ آیا ان قافلے والوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ اس نے جو ہے نا چوری کی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم اس مرتبہ بھی تم بھی کیا کر رہے ہو، جھوٹا الزام لگا رہے ہو، تم سازش کر کے یوسف کو دور کر دیے تھے، اب جو ہے نا سازش کر کے بنیامین سے مجھ کو دور کر دیے، کیونکہ اگرچہ نبی تھے، انبیاء کو وہی باتوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہر غیب کی بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم پہلے سے ہی زیادہ تھا، اب تو اور زیادہ بڑھ گیا، دونوں بیٹے چہیتے بیٹے دور ہو گئے، تو اس قدر رونے لگے کہ روتے روتے وہ نابینا ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی ہوتے ہوئے ایک بیٹے پر اس قدر رونا کیا ان کو زیب دے گا؟ تو دراصل یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے آنکھوں کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان تھوڑا سا یوسف علیہ السلام کی طرف گیا، ان کے خوبصورتی کی طرف گیا، تو وہ دھیان اللہ سے ہٹا کے اپنے بیٹی کی طرف گیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ جو مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت سختی سے پکڑ کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ ہمارے جو ہے نا مقرب نبی ہو کر آپ اس طرح نماز میں اپنی بیٹی کی طرف کیسا آپ توجہ دیے؟ تو اس پر متنبہ کرنے کے لیے جس بیٹے کی وجہ سے
تم ہم سے توجہ ہٹا دیے، اسی بیٹے کی وجہ سے ہم جو ہے نا تمہیں یہ آزمائش میں گویا کہ مبتلا کریں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متنبہ کیا۔ ظاہر کا اس قدر روئے کہ جو ہے نا ان کی بینائی چلے گئے، وہ نابینا ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ کہتے تھے کہ میں تو اپنے غم کا اظہار تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کروں گا۔ پھر اگلا سال جب آیا تو کہا کہ بیٹے جاؤ اب غلہ لے کر آؤ اور جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کرو۔ دیکھو یوسف کو کہاں گیا وہ تو پتہ نہیں، بنیامین تو مصر میں ہے یہ تو پتہ ہے، جاؤ دونوں کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو یوسف بھی وہیں پر مل جائے۔ تو بہر گئے، جاؤ اور جا کر غلہ بھی لے کے آؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی واپس لانے کی کوشش کرو۔ تو یہ 10 بھائی پھر گئے، اور اس وقت تو ان کے پاس کچھ زیادہ پیسے وغیرہ بھی نہیں تھے، مال بھی زیادہ نہیں بچا تھا، قحط سالی چل رہی تھی، تھوڑا بہت جو کچھ تھا گھر میں لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر آہوازاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، ہم جو ہے نا بہت کم قیمت لے کر آئے، جتنا غلہ ہمیں لینا ہے اتنی قیمت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو بہت حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، فرمایا کہ ہمیں پورا برائے مہربانی پورا غلہ دیجئے، اور جو قیمت ہم نہیں دے سکتے اس کا ہم پر صدقہ کر دیجئے۔ تو جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے میرے بھائی، میرے باپ شریک بھائی ہے، یہ مجھ سے جو ہے نا صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو ان کا دل جو ہے نا پگھل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے، اپنے بھائیوں کو جو ہے نا اس طرح بھیک مانگتا ہوا دیکھتا، اور فوری جو ہے نا وہ انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا اور کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، ارے تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا معاملہ کیا؟ اب یہ بھائی ہکے بکے رہ گئے کہ بھائی اتنے عرصے کے بعد 30-40 سال کے بعد یوسف کا کوئی نام نہیں لیتا، کوئی تذکرہ نہیں، ہم سب بھول گئے، یہاں پر ملک مصر کے اندر کوئی یوسف کا نام لے رہا ہے، اور کوئی بھی ایک عام آدمی بھی نہیں بلکہ ملک مصر کا بادشاہ یوسف کا نام لے رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جب ان کو شک ہوا، اب تک چونکہ ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارا بھائی بادشاہ ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی غور سے دیکھے نہیں، لیکن جب یہ بات کہی تو اس وقت انہوں نے غور سے دیکھا بادشاہ کو، تو ان کو جو ہے نا اپنی مشابہت، اپنے باپ کی مشابہت آ رہی، یہ تو ہمارا بھی نظر آ رہا، پھر بھی تعجب کے پوچھنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم تو مجھے کنویں میں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر مجھے ملک مصر کا بادشاہ بنایا۔ سارے بھائی اس وقت بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اور کہنے لگے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا، ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے حسد کی وجہ سے جو ہے نا دنیا کے اندر ہی ہم نے اس کی سزا کو جو ہے نا گویا کہ دیکھ لیا۔ بس ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، اتنے سال والد سے دور رکھا، اتنا تڑپایا، تمہیں بھی والد صاحب کو بھی، یہ سارے جرم پر ہم نادم ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ تم سب کو جو ہے نا میں نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر والد صاحب کے بارے میں پوچھا تو والد صاحب تو جو ہے نا آپ کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے، تو کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جاؤ پورا غلہ وغیرہ لے کر جاؤ اپنے گھر والوں کا، اور بہت سارے ہدیے دیے، اور کہا کہ میرا کرتا بھی لے کر جاؤ، اس کو جا کر میرے والد محترم کے آنکھوں پر ڈال دو، چہرے پہ ڈال دو، جس سے وہ بینا ہو جائیں گے، ان کو آنکھ آ جائے گی۔ تو یہ سارے گئے اور واپس ہونے لگے، جیسے ملک شام کے قریب پہنچنے لگے، ادھر یعقوب علیہ السلام نے جو وہاں پر موجودین تھے اپنے حاضرین سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم کہو گے کہ بڈھا بھٹک گیا، بڈھا بہک گیا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سب نے کہا کہ واقعی میں تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کہاں کا یوسف، 40 سال ہو گئے یوسف کو چلے جا کر، اب جو ہے نا اب یوسف کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، گویا کہ یوسف قریب آ رہا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ بہکی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں، جن چیزوں کو میں محسوس کر سکتا ہوں، تم نہ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی ہوا،
جب قافلہ قریب آیا تو ایک خوشخبری دینے والے نے خوشخبری لے کر آئی کہ یوسف کا پتہ چل گیا ہے اور یہ یوسف کا کرتا ہے، اور اس کا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا، جس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی دوبارہ سے آ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ تم جو ہے نا مصر آ جانا، سارا سب کچھ لپیٹ کر یہاں پر آ جانا، ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو لہٰذا تیاری کر کے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اس وقت جو تیسری بیوی تھی وہ بھی ان کی خالہ ہی تھی، تو جو ہے نا وہ بیوی گویا کہ وہ ماں کے درجے میں تھی، تو یہ دونوں بھی اور سارے بھائی ان کے کنبے خاندان والے سارے کے سارے جو ہے نا ملک شام سے ملک مصر آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کا بہترین انتظام فرمایا، شاندار طریقے سے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے دربار میں بلایا، اور خاص طور پہ اپنے جو ماں باپ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان دونوں کو جو ہے نا اپنے تخت پر چڑھایا۔ اور اس وقت پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیم جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیم کسی طرح کا کوئی سجدہ جائز نہیں ہے غیر اللہ کو، لیکن پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اسی وجہ سے شیطان سے بھی سجدہ تعظیم کرایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کرایا گیا، شیطان نے انکار کیا۔ تو بہرکیف اس وقت کا یہ رواج تھا کہ بادشاہ کو سب سجدہ کرتے تھے، سجدہ تعظیم، اور وہ شریعتوں میں جائز بھی تھا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سارے گھر والوں نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ حضرت یعقوب اور ان کی بیوی اور یہ 11 کے 11 بھائی بنیامین کے ساتھ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، تعظیم والا سجدہ جو بادشاہ کو کیا جاتا تھا۔ تو جیسے وہ سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان دیکھیے یہی وہ خواب ہے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج جو نا مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ چاند سورج تو آپ میرے ماں باپ ہو اور 11 ستارے میرے یہ 11 بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اس طریقے سے جو بنی اسرائیل ہے، اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنو اسرائیل یعنی اسرائیل اولاد، تو ان کے جو 12 بیٹے تھے یہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہی بنو اسرائیل۔ تو یہ آ کر مصر میں بس گئے، تو یہیں سے جو ہے نا وہ مصر کے اندر آباد ہو گئے، پھر آگے چل کر فرعون کی حکومت آ گئی مصر پہ، تو وہ بنی اسرائیل کو ستانے لگا۔ تو اس طرح ان کی یہ عزیز ساتھیوں مختصر داستان ہے جو سنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بھی پکی ہو گئی۔ ماننا تھا لیکن یہودی پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ خباثت اور ہٹ درمی ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ہر حرف کی اور ہر واقعے کی تصدیق کرنے کی اور اس پر جیسا ایمان لانا ہے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔